بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان 2-3 منٹ میں ایک حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو کوئی بات کرتے ہوئے کس طرح اس بات کی حکمت کو اور اس کے نتائج کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ ابو ذر جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، تو میں نے کہا اگرچہ وہ چوری کرے، اگرچہ وہ بدکاری کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے پھر یہی سوال کیا، تو آپ نے فرمایا اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے پھر بھی جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں جائے گا۔ تو وہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں یہ خوشخبری کا اعلان نہ کر دوں جا کے کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، سرکار نے یہ بشارت دی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ابو ذر ایسا نہ کر، لوگوں کو عمل کرنے دے۔ اگر یہ بات تم نے اس کا اعلان کر دیا تو پھر لوگ صرف اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے یہ حدیث پاک اپنے وصال کے وقت بیان کی تھی۔ اب یہاں پہ بہت سی چیزیں قابل ہمارے لیے ایک زندگی کے اصول طے کرتی۔ پہلی بات تو یہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا، اس سے آپ کی یہ مراد تو نہیں تھی کہ اسے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کتنے گناہوں پر دوزخ کی سزا کی وعید سنائی گئی، احادیث مبارکہ میں کتنے گناہوں پر دوزخ کی وعید کی سزا، دوزخ کی وعید سنائی گئی۔ اس میں پہلا ہمیں یہ چیز سبق ملتا ہے کہ کسی بھی چیز کا مجموعی فیصلہ کرنے کے لیے صرف ایک مقام کو دیکھنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ قرآن و سنت کے مجموعی مزاج کو دیکھ کر اس کا مفہوم متعین کیا جاتا ہے۔ جو بندہ قرآن و سنت کے مجموعی مفہوم کو چھوڑ دے گا اور وہ کسی ایک چیز کو لے کر کوئی اپنا راستہ طے کرنا چاہے گا تو اس کے بھٹکنے کے، اس کی گمراہی کے اتنے زیادہ امکانات ہوں گے جن کا شمار ممکن نہیں ہے۔ سامعین محترم، اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ ایک ہوتا ہے ایک بات کا حق ہونا۔ اب جو کچھ یہ سرکار نے فرمایا یہ حق تو ہے، یعنی یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، سرکار کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایک بندہ زندگی بھر بھی گناہ کرتا رہا اور پھر وہ مسلمان ہوا، اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، تو اس وقت اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اس وقت وہ جنتی ہے۔ اور یا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ابدی دوزخ ہے نا وہ صرف کافر کے لیے ہے۔
اگر ایک بندہ زندگی میں کوئی بھی اور کام نہ کرے لیکن ہو کلمہ پڑھنے والا، مسلمان ہو، اس کے عقیدے میں کفر نہ پایا جاتا ہو، تو وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی کلمہ طیبہ کی برکت سے وہ جنت میں جائے گا۔ یا اس کا یہ مطلب تھا؟ اور سامعین محترم، یعنی یہ بات اپنی جگہ صحیح تھی، لیکن زمینی حقیقت کیا تھی کہ لوگ اس کا وہ دوسرا مفہوم لے لیتے اور وہ عمل کو ترک کر دیتے۔ اس لیے اس میں حکمت کا پہلو یہ نظر آتا ہے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بات کہاں تک ثابت ہے، سنت یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس بات کے نتائج کیا نکلیں گے، اس بات کا لوگ کیا تاثر لیں گے اور لوگوں پر اس کا اثر کیا ہوگا۔ اور جو فرمایا گیا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کیا کرو۔ یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی باتیں کسی صوفی کو پھبتی ہیں، مجھ جیسے کو بندے کو نہیں پھبتی۔ تو جن لوگوں نے ایسی باتیں کر کے لوگوں میں ایک ہیجان برپا کر دیا ہے، دراصل انہوں نے اس سنت کو نہیں سمجھا کہ بات ضرور کرو لیکن بات کی حکمت کو کبھی فراموش نہ کرو، اور بات ہمیشہ حکمت کو ملحوظ خاطر رکھ کے کرو۔ تو زندگی میں کوئی بھی بات ہو، بھلا وہ جتنی بھی صحیح ہو، انسان یہ دیکھے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو علماء کے پاس امانت ہوتی ہیں، وہ کسی کے پاس ان کو بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ عوام میں غلط جائے گا، اس کا نتیجہ عوام میں غلط جائے گا۔ تو اپنی نکتہ دانیاں ثابت کرنے کے لیے عوام کو ایک تردد میں ڈال دینا، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔